الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، چونکہ قربانی بقرہ عید ذوالحج کا مہینہ جو ہے وہ قریب ہے، اس حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ قربانی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ کریم اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ مزید ایک فرمان کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، یعنی اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، وہ صاحب نصاب ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے قریب رہا کرو، کیونکہ جب اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے سنا ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قربانی جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ قربانی صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض بھی ہے، لیکن بعض لوگ جو ایسے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، غریب ہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو میرے آقا نے ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑا، میرے مصطفیٰ نے ان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میرے نبی امیروں کے بھی نبی ہیں، غریبوں کے بھی نبی ہیں، میرے آقا سب کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، حدیث پاک کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد لے کر عید کی نماز پڑھنے تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، اللہ کریم اسے قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ یہ 10 دن جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اس وقت سے لے کے جب عید کی نماز پڑھی جا چکی ہو، اس وقت تک اپنے بال اپنے ناخن جو ہے وہ نہ کٹوائے تو اللہ کریم اس کو قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے حاجیوں کی متشابہت ہو جاتی ہے۔ جو ہے حاجی جو ہے احرام کی حالت میں وہ حجامت نہیں کر سکتے، وہ بال نہیں کٹوا سکتے، وہ جناب وہ ہے حاجی جب احرام میں ہوتے ہیں ان پر یہ سب پابندیاں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو وہ ناخن اور بال نہ کاٹے تو وہ حاجیوں کی متشابہت ہو جائے گی، وہ حاجیوں کی مشابہت ہو جائے گی، اور اچھوں کی مشابہت بھی تو اچھی ہوتی ہے، اللہ کریم اس کو قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جو بندہ قربانی کر رہا ہے اگر وہ بھی یہ عمل کرے تو رب کریم اس کو بھی ثواب دے گا۔ واضح رہے کہ یہ حکم جو ہے وہ صرف اور صرف مستحب ہے، واجب نہیں۔ اگر کوئی بندہ کر لے تو ثواب ہے، اگر نہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ تو جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے وہ یہ عمل ضرور کریں، وہ یہ کام ضرور کریں۔ اللہ کریم جو قربانی کر رہے ہیں ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، جو قربانی نہیں کر رہے، جو ان کے پاس جو صاحب نصاب نہیں ہے، اللہ کریم ان کو اتنی استطاعت دے، اتنی طاقت دے کہ وہ بھی اس فریضہ کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔